اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جمعۃ المبارک کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جمعۃ المبارک کی آپ کو فضیلت بتائیں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایسی کون سی ساعت ہے جس میں کسی بھی انسان کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی افضل اور مبارک دن ہے۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کسی بھی انسان کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ چاہے آپ رزق کے متعلق دعا مانگنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے سے نجات کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ عبادت کی ادائیگی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت کی عبادت بہت جلد قبول ہوتی ہے اور دل کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہے اور بہت سی عبادت کے برابر نفع حاصل ہوتا ہے۔ پورے ہفتے میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور جنت کے ٹیلوں پر اس گھڑی بندوں کے اوپر جلوہ فرماتا ہے، اور اس وقت قریب ترین گمان جمعۃ المبارک کے دن کا ہے۔ اسی لیے اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل روز قیامت تمام دنوں کو ان کی حالت پر مبعوث فرمائے گا، لیکن جمعہ کے دن کو روشن اور نمایاں اٹھائے گا۔ اہل جمعہ یعنی جمعہ کے نمازی اس کے ارد گرد شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہوں گے، جیسے دلہن کو جھرمٹ میں شوہر کے پاس لے جاتے ہیں۔ جمعہ ایسا روشن ہوگا کہ لوگ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ ارد گرد چلنے والوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے اور ان سے خوشبو آتی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں کے اندر اندر چلیں گے اور دوسرے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ کوئی مومن اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی انگلی کے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ ساتھ وہ گھڑی بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کے پاس بندوں کے اس مقررہ رزق کے علاوہ ایک رزق کا فضل اور بھی ہے، جس سے سوائے اس شخص کے جو جمعرات کی شام یا جمعہ کے دن سوال کرے کسی اور کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ کثیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے اللہ عز و جل اس کا سوال ضرور پورا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی گھڑی ہے؟ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہے۔ اس گھڑی کے دوران کوئی بھی انسان جب اللہ پاک سے جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہ سب کچھ ضرور عطا کر دیتا ہے۔
ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔